العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، آج نماز تراویح میں اللہ نے ہمیں پارہ نمبر 16 سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر آج تک کی جتنی بھی آیتیں آپ نے سنی ہیں، سب سے زیادہ آیتیں آج آپ نے سنی۔ اب تک جتنی بھی نماز تراویح میں ساری دنیا میں، یہی نہیں، نماز تراویح میں جتنے پارے گزرے ہیں انشاءاللہ، اس میں یہ آج کا جو پارہ ہے 16واں پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 16 تک سب سے زیادہ آیتیں پارہ نمبر 16 میں 269 آیتیں ہیں، 269 260 پر 9 آیتیں ہیں۔ آپ نے اگر روزانہ مجھے سنا ہے آپ کو معلوم رہے گا اتنی آیتیں ابھی تک کسی پارے میں آئی نہیں ہیں۔ 3 سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں۔ پہلی سورت سورۃ الکہف ہے، اتفاق سے آج جمعرات ہے اور کل ہمیں وہ سورت انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ کل کی نماز تراویح میں، کل کے پارے میں 74 آیتیں تھیں، 70 پر 4 آیتیں۔ آج کی نماز تراویح میں اگر 110 آیتوں میں کل 70 پر 4 آیتیں ہو گئی ہیں تو آج تقریباً آج کے پارے میں کتنی آیتیں رہیں گی؟ 36، ماشاءاللہ 30 پر 6 آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں۔ باقی مکمل سورت سورہ مریم اور مکمل سورت سورہ طٰہٰ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ اس طریقے سے 3 سورتوں پر مشتمل یہ پارہ ہے۔ پارے کا نام قال علم ہے۔ مضامین کیا ہیں، ایک مرتبہ ہم اس پر غور کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کتنا ہمیں موقع ملے گا، کتنی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے گا۔ سارے پارے میں مختصر مضامین کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو مضمون ہے میرے حساب سے وہ سورہ کا نام ہے، سورہ کہف۔ جو سورہ کہف ہے وہ سورہ کا نام بذات خود ایک مضمون ہے، اور یقین مانیے اگر اسی پر 1 گھنٹہ بولا جائے تو ناکافی ہے۔ اتنا معنی اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ غار والے نوجوان، بہت سارا مسئلہ اس میں ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ہم سب جانتے ہیں سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں، شاید اس مجلس میں کوئی ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا سکون گھر میں نازل ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک گھر میں نور نازل ہوگا۔ نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ کہف ویسے پڑھے گا جیسے اتاری گئی ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور دے گا۔ اس سے بڑھ کر نبی نے یہ کہا جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ کون نہیں جانتا اس؟ کون مسلمان ہے جو یہ فضیلت نہیں جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، مگر کیا ہم پابندی سے جمعہ کے دن پڑھتے ہیں کیا؟ سوال یہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں، نور ہے، سکون ہے، عصمہ من الدجال، دجال سے بچنا ہے، قیامت میں نور ہے، اور پڑھنا ہے نا جی۔ دوائی تو ڈاکٹر دیتا ہے، کھانا تو ہے نا۔ خالی دوائی لے کے گھر میں رکھ لیے تو کہاں سے پیدا ہوگا؟ کھائے تو نہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ شروع کرو کل سے۔ جمعہ شروع ہو گیا نہیں ہوا؟ ہوا کیا؟ رات ہے، پہلے دن ہے۔ پہلے سحری کے تراویح پڑھتے ہیں، پہلے تراویح نہ پڑھتے ہیں۔ رمضان شروع ہو گیا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تراویح پڑھتے ہیں نا پہلے، تو شروع ہیں، ہم جمعہ میں ہیں ابھی، تو آپ جمعہ کے اندر ہیں، سورہ کہف کا درس چل رہا ہے، اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا مضمون ہے آج کا۔ دوسرا مضمون، 2 بڑے، ایک نبی ہیں اور کچھ لوگ حضرت خضر کو بھی نبی مانتے ہیں،
دو بڑے لوگ ہیں، ایک سے کچھ بول رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ایک جملہ بول رہے ہیں، اسی جملے سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نہیں بولا کیا؟ یہی ترجمہ ہے اس کا، میں نہیں بولا آپ کو؟ بولتے نہیں آپ الم اقل لک، میں نے بولا نہیں آپ کو؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے، میں نے پہلے ہی نہیں بولا؟ اس انداز میں پارا شروع ہو رہا ہے، آغاز 16ویں پارے کا ایسا ہو رہا ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں میں نے پہلے تمہیں متنبع کیا تھا، تم نہیں صبر کر پاؤ گے، مگر پھر بھی تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ ہوا کیا تھا؟ خضر اور موسیٰ جا رہے تھے علیہم الصلاۃ والتسلیم، جی ایک نبی کے سامنے اگر جان سے مار دیتے ہیں کوئی، نبی خاموش بیٹھیں گے؟ حضرت خضر نے جان سے مارا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت موسیٰ کو یہ آیا غصہ، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو مار دیا۔ فوراً حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ چلنا ہے تو صبر چاہیے۔ یہاں سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس واقعے میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کئی دفعہ پوری حدیث پڑھ کر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مجھے 2 باتیں اس میں بولنی ہیں، میں آخر میں بولوں گا، پہلے اسے کور کرتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے آج کی نماز تراویح کے اندر کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ یہاں سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 2 چیزیں اس میں سیکھنے کی ہیں، ایک علم کی اہمیت اور عمل کی اہمیت، اور دوسرا بہت بڑی بات ہے، آپ ذرا اپنے آپ کو جگا کر سنیے گا۔ باپ اگر نیک ہے، باپ اگر نیک ہے 100% اس کا اثر اس کے بچوں کو پہنچے گا، ایسا قرآن کہتا ہے۔ آج کی نماز تراویح میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا یہ باپ اگر نیک ہے، آج کی نماز تراویح میں وہ آیت گزری ہے، کچھ سنے نہ سنے یہ چیز ضرور مجھ سے پوچھ کے سن کے جاؤ انشاءاللہ۔ باپ کی نیکیوں کا اثر بیٹے کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آج نماز تراویح میں یہ ہمیں سیکھنا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں، یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، ذوالقرنین کون ہے؟ کتنی بار بولا ہوں میں ذوالقرنین کے بارے میں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنی بار بولا ہوں؟ جی وہ صاحب دکھ ہی نہیں رہے نا 10 بار والے، بسم اللہ، کتنی بار بولا ہوں میں؟ بولا نہیں بولا؟ ذوالقرنین کے بارے میں بولا نہیں؟ 3 سوالات کیے تھے، یہودیوں نے اشکالہ اکسایا مشرکین کو، کہا جا کے پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو سچے نبی بولتے نا، اگر یہ 3 سوالات کے جوابات دے دیے وہ سچے نبی ہیں، اگر نہیں دیے تو وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ ایک سوال روح کے بارے میں تھا، دوسرا سوال بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، تمہیں پوچھتے نا ڈر ہو جاتا مولوی صاحب، جب منہ میں آتا ہے بول نہیں سکتے، ہمیں ایسا بھی بولتے لوگ، کیوں بھائی میرے اوپر 2 سنگا ہیں کیا؟ جی ذوالقرنین میں نہیں بھائی۔ دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ کیسا سوال کیسا کیے؟ وہ نوجوان جو جا کر گم ہو گئے، ایسا ہے، وہ نوجوان جو تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے کون ہے پوچھو جا کر، اور وہ بادشاہ جو مشرق اور مغرب تک پہنچا کون ہے پوچھو جا کر۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا آپ سب پوری جماعت جانتی ہے، کل بولوں گا۔ کیا بول دیے؟ کیا بول دیے؟ کل بول دوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں، کوئی اس مجلس میں ایسا نہیں ہے جو نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے آیت اتاری، 15 دنوں تک وہی نہیں آئی، اور 15 دنوں کے بعد جب وہی آئی پہلی آیت یہ اتری وَلَا تَقُولُوا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی ایسا مت بولو اللہ کے نبی کل کروں گا، نہیں، انشاءاللہ بولو۔ اللہ نے ہمیں سکھایا اپنے آپ پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے اعتماد پہ، ہنر پہ بھروسہ بعد میں، اللہ کی مشیت پر پہلے۔ اس میں سے ایک ذوالقرنین ہے، یہ آج کی تیسری چیز ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، خالی ایک بار ہم دورہ کر لیتے ہیں۔ آج آپ نے سنا کیا ہے؟ اعمال کی حفاظت 103 آیت نمبر 104، عمل کرنا کمال نہیں ہے، کس کا عمل قبول ہوگا؟
جی کیا جملہ ہے میرا؟ ارے یہ تو بولو. ہم لوگ بولتے ہیں ہمارا ہوگا، کہیں اور جاؤ تو وہ بولتے ہیں ہمارا ہوگا. اب فیصلہ کیسے کریں گے کس کا عمل قبول ہوگا؟ کس کا قبول ہوگا بھائی؟ کچھ تو بولو جی. آج عمل کے بارے میں 3 بڑی بڑی آیتیں ہیں. پہلی آیت ہے جو نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ جنت الفردوس اسی کے لیے ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ ہم سب کو اس میں داخل عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو، اس لیے کہ نبی نے یہی تعلیم دی، مانگو تو سیدھا ڈائریکٹ پہلے نمبر کی جنت مانگو. اذا سألتم الجنہ فاسألوہ الفردوس. نیچے نہیں، ڈائریکٹ نمبر 1 مانگو. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، مگر وہاں عمل ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہے. آج کی نماز تراویح میں ایک اور آیت کریمہ ہے جی، ٹہر کے سکون سے بولتا ہوں. قل هل ننبئکم، میں نے کئی خطبے دیے ہیں اس پر، کئی جگہ میں نے تقریریں کی ہیں اس پر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بتائیں آپ کو عمل کر کے اس دنیا میں نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ عمل بھی کر رہا ہے اور نقصان اٹھانے والا بھی ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی پوری محنت دنیا میں ویسٹ ہو گئی. وہم یحسبون، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ ہمارے عمل کی حفاظت کیسے کریں؟ کیسے معلوم کریں کہ ہمارا عمل انشاءاللہ قبول ہوگا؟ آج نماز تراویح میں وہ آیت 110 نمبر کی آیت، 103 نمبر کی آیت، 104 نمبر کی آیت. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم سورہ، آپ کو شاید سنتے ہوئے کبھی کبھی نیند آ جاتی ہوگی درسوں میں. ایک ایسی سورت جسے سن کر ایک بادشاہ رو لیا. آج نماز تراویح میں آپ سنیں اسے. کس کو رونا آیا نہیں آیا معلوم نہیں. جی ہاں، ایک ایسی سورت آج آپ نے نماز تراویح میں سنی ہے. اس کے وہ سورت کے تعلق سے میں نے کچھ نوٹ کیا ہے. وقت آیا تو میں تمہارے سامنے بولوں گا انشاءاللہ. وہاں تک ہماری گاڑی چلی تو میں انشاءاللہ بولوں گا. جی ابن کثیر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہی عورت کے نام سے، ایک ہی عورت کے نام سے قرآن میں سورہ ہے. ہی الوحیدہ التی سمیت باسمہا سورہ، وہ اکیلی عورت ہے جن کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ رکھا ہے. سب جانتے ہیں کیا نام؟ حضرت بولو، حضرت مریم علیہ السلام. ارے احترام سے نام لو جی، احترام سے نام لو. اکیلی عورت ہے، سبحان اللہ. ان کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، بادشاہ سنتا گیا. آپ ایک چیز بول سکتے ہیں، مولوی صاحب بار بار آپ پہ بولتے ہیں رونا نہیں، رونا رونا. سمجھ میں آیا تو نہ رونا سو. سمجھ میں ہمارا تو یہ کیلکولیشن چلتے رہتا ہے، 2 رکعت ہوئے، ابھی 2 رکعت 4 ہو گئے، ابھی 2 6 ہو گئے، ابھی 2 8 ہو گئے. ہمارے تو ذہن میں یہ کیلکولیشن ہے، ہمیں رونا کہاں سے آئے گا؟ نہیں، بات یہ ہے بڑی اہم صورت ہے، بڑی اہم صورت ہے. اگر میں نہ بول سکا نہیں ہوتا تو موقع تو ہے نہیں اتنا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا نام لیا. حضرت مریم کے علاوہ زکریہ علیہ السلام کا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، انگلی پر گنو 3 ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا نام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے. اتنے نبیوں کا نام بولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا. کیا جملہ فرمایا؟ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. آپ نے سجدہ کیا، وہاں آپ نے سجدہ کیا. یہ پیغمبر ہیں، جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان لوگوں کے سامنے، اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں. یہ نبیوں کی عادت ہے، پیغمبروں کی عادت ہے، قرآن سننا اور رونا. آپ نے اسی جگہ پر سجدے، جیسے نبیوں نے سجدہ کیا آپ نے بھی سجدہ کیا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں تاثیر لینے کی توفیق عطا فرمائے. پورا بول رہا ہوں، کیسے چلوں یا آ جاؤں واپس؟ ختم کروں. پارا کیا کیا ہے؟ 71 72 آیت نمبر. بڑی خطرناک آیت ہے، دعا کرنا چاہیے ہمیں.
میں نے وہی آیت پڑھ کر درس شروع کیا ابھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پر سے گزرے گا نہیں، سب کو گزرنا ہے، سب کو، مسلمان کو، کافر کو، مشرک کو، خبر پرست کو، بدعتی کو، مومن کو، متقی کو، ولی کو، نبی کو، سب کو گزرنا ہے۔ آج ہے نماز تراویح میں گزری ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ قطعی فیصل شدہ مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس عورت کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں، جس عورت کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، کسی بھی عورت یا مرد دونوں ہیں، اگر اس میں عورت کا تذکرہ زیادہ ہے، 3 بچے مر گئے بالغ ہونے سے پہلے، اللہ کے نبی نے کہا وہ توحید والی عورت ہے، اگر اس نے صبر کر لیا تو کبھی جہنم میں وہ نہیں جائے گی، کبھی جہنم میں نہیں جائے گی وہ عورت اس صبر پر۔ لیکن ایک جملہ نبی نے کہا، الا تحلت القسم، قسم حلال کرنے کے لیے اس عورت کو بھی گزرنا پڑے گا، اس کو بھی، اس لیے کہ رب نے یہ قسم کھائی ہے سب کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہاں سے گزرنا، کہاں سے گزرنا ہے؟ پل صراط ہے، سنے ہیں پل صراط کسے بولتے ہیں؟ جانتے نہیں؟ پل صراط جانتے نہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ سے دعا کر کے نکل جاتا ہوں آگے، وقت ملا تو آئیں گے، نہیں ملا تو انشاءاللہ 1-2 پہ بات، ایک پہ ہی صحیح انشاءاللہ بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ پل صراط کے اور لیفٹ میں ایک کنارہ اور دوسرے کنارے میں 2 چیزوں کو اللہ کھڑا کرے گا، ایک طرف پل صراط کی ایک چیز کھڑے گی، دوسری طرف دوسری چیز، کیا چیزیں ہیں وہ؟ جی پہلے ٹائم کم ہے، اس کے بعد تمہیں سوالات اگر الگ کرتی، کیا چیزیں ہیں بھی وہ؟ بولو، میں اصل میں سوال کر کے ذرا ریسٹ بھی دیتا ہوں گلے کو، تھوڑا آرام سے پھر بولتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی دونوں طرف اللہ کچھ کھڑا کرے گا، کیا کھڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حدیث صحیح مسلم، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ، جزاک اللہ، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، امانت کو اور رشتہ داری کو چھوڑا جائے گا، یہ دونوں کو اللہ چھوڑے گا۔ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنبَيِ الصِّرَاطِ، یہ دونوں آ کے کھڑی ہو جائیں گی پل صراط کے ایک طرف امانت اور دوسری طرف رشتہ داری۔ توحید کے ساتھ جس کی رشتہ داری مضبوط ہوگی، توحید کے ساتھ جو امانت دار ہوگا، پل صراط پر کیسے گزرے گا جانتے ہیں؟ کیسے گزرے گا؟ سب سے اسپیڈ اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ ہمیں گزارے جی، اللہ ہمیں پل صراط سے بچا کے اللہ گزارے، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں گزری ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، خالی اشارے دے دے کے گزر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک سورت آئی ہے، بولا نہیں، میں آدھا بول کے آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ 135 آیتیں آج الحمدللہ پڑھی گئی ہے۔ پوری سورہ طٰہٰ کے اندر صرف 3 باتیں آپ کو ایسے ہی بول کر ایک پر واپس ہم انشاءاللہ آتے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے یہ سورت حضرت عمر سن کر مسلمان ہوئے۔ کون سی؟ سورہ طٰہٰ، مگر یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر جو مسلمان ہوئے نبی کی دعا سے ہوئے، نبی نے دعا مانگا نہیں اللہ ابو جہل یا عمر دونوں میں سے کسی کو مسلمان بنا دے، اس دعا کی وجہ سے ہوئے۔ کہتے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے۔ اس میں آیت نمبر 40/4 میرے لیے دعا کرنا، کرتے کیا؟ کرتے ہیں؟ میں کچھ خطبوں میں بولا ہوں، آیت سے پہلے ایک چھوٹی چیز بول کر آیت بولتا ہوں، پھر ایک پر باپ پر آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے، حضرت ہارون کے بارے میں آیت ہے، یہ 40/4 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز سنیے پھر آیت، اور میرے لیے دعا کیجیے اللہ وہ چیز میرے اندر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جی ہاں، آیت کا ترجمہ سن لیجیے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ نوجوانوں،
آپ سے سننے والے ہر دائی سے میری گزارش ہے، اللہ حکم دے رہا ہے حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو، آج کی نماز تراویح میں آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، بڑا سرکش بنا پھر رہا ہے، جاؤ۔ جانے کے بعد نرم بات کرو فرعون سے۔ کیا بول رہا اللہ کو؟ نہیں، جب تک بولو گے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون لائق ہے نرم بات کرنے کے؟ اس دنیا میں اگر ایک لسٹ ریڈی کی جائے غلط لوگوں کی، ایک لسٹ تیار کی جائے، شاید ٹاپ میں آئے گئے، نمبر 1 آئے گئے غلط لوگوں میں۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے بھی بات کرنا ہے نرم بات کرو۔ تو دوسروں سے جی دعوتی، اور اللہ کا ایک جملہ دیکھو، اگر تم اس سے نرم بات کرو گے ہو سکتا ہے فرعون بھی سدھر جائے۔ یا رب العالمین، جی نرم گفتگو کا اثر یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی سدھر جائے۔ اسی لیے میں بولا ہوں، کرتے کیا دعا اس کے لیے؟ تو کل سے میں ایک دم آہستہ سکون سے چیخا مارے بغیر آرام سے بات کرتا ہوں۔ کل کا جمعہ بھی ایسا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا تو بھی بولو جی، ٹھنڈے پڑ کے اس کا دکھ رہا ہے جی مجھے، میرے ساتھ چلو الحمدللہ جی۔ اس میں ایک چھوٹی چیز آپ کے حوالے، آپ کو اچھا لگے گا، یہ اللہ یہ چیز ہمارے اندر عطا فرمائے، بول کر واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی ہارون رشید کا نام سن؟ ہارون رشید بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں، ایک آدمی آئے عالم اس دور کے، انہوں نے آ کر ڈائریکٹلی بادشاہ کو یہ کہنا شروع کیا آپ میں یہ غلطی ہے، آپ ایسے ہیں، آپ فلاں ہیں، سامنے۔ ہارون رشید نے، بڑا عالم تھے وہ، بڑے اچھے عالم تھے، ان کی بیوی نے ہی زبیدہ نے وہ نہر بنائی ہے مینا کے اندر، آج بھی آپ نہر دیکھ سکتے ہیں، ان کی بیوی نے بنائی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، نہ میں فرعون سے خراب ہوں نہ تم موسیٰ سے بہتر ہو۔ جب اللہ نے فرعون سے نرم بات کرنے کے لیے کہا ہے تو تم مجھ سے کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسے بہت کمال سمجھتے ہیں، سب کے سامنے ڈانٹ دینا، سب کے سامنے بول دینا، نہیں ہے۔ اللہ نے جب فرعون سے نرم بات کہی ہے تو پھر سب سے گفتگو نرم کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں ایک جواب دے کر جاؤں گا ورنہ دماغ میں خلش رہے گی۔ جمعہ اس لیے ایسا دیتے ہیں، وہ نبی کی سنت ہے ویسا دینا، ورنہ وہ بھی ہم نرم کر لیتے۔ یہ پورا پارا ہے، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر آپ اجازت دیے آج کا درس اسی پہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے بارے میں اب بھی نرم بولو کر کو سنیں۔ جی ہاں، اعمال کی قبولیت کے بارے میں یہ بولیں، یا باپ کے نیکی کا اثر بچوں کو پہنچتا ہے وہ بولیں، یا حضرت مریم کے بارے میں بولیں، یا پل صراط کے بارے میں بولیں، آپ ڈسائڈ کیجیے جی۔ یا ووٹنگ کرا لیں گے، کون کتنے ووٹ کس کے کرتا ہے، کرا لیں گے ووٹنگ۔ کیا بات کر رہے ہیں میرے بھائی، اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ سن لو، زندگی میں کام آئے گا۔ باپ کی جو نیکیاں ہیں وہ بیٹے کے لیے کام آتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر پہلے یہ آیت کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد میں موقع رہا تو تھوڑا آگے، پھر موقع رہا تو اور تھوڑا آگے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کی آیت سنو، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تھوڑی اس کی تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے میں بول دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور خضر جا رہے تھے نا، اس میں وہ دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے بنائی۔ موسیٰ نے پوچھا یہ لوگ ہم مسافر ہیں، نہ ہماری مہمان نوازی کیے نہ ہماری عزت کیے، ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کیوں؟ حضرت خضر نے اس کا جواب دیا، میں اس لیے دیوار کو بنا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ تھا، اور اس کا سبب یہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ۔ غور سے سنیں انشاءاللہ، میں چاہتا ہوں میری آواز ایک دم کلیئر آپ تک آئے۔ آپ بھی باپ بن رہے ہیں الحمدللہ، جی ہاں آپ بھی باپ بن رہے ہیں، زیادہ نوجوان ہیں سامنے، آپ بھی باپ بن رہے ہیں، آپ کے بھی جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں۔ ایک دن آئے گا تمہارے سر کے بال سفید ہو جائیں گے، یہ بچے جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت تمہیں کام آئے گی، یہ آیت تمہیں کام آئے گی۔ یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے، حضرت خضر بول رہے ہیں فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ 2 یتیم بچوں کے لیے میں نے کی ہے، فی المدینہ، یہ شہر کے اندر 2 یتیم بچے ہیں۔ اس وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ چھوڑا ہے، وہ خزانہ ہے۔ اگر یہ دیوار گر جائے
تو پھر وہ باہر آ جائے گا، یہ بچوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اب آگے کا جملہ غور سے سنو، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے والد نیک تھے۔ کیا جملہ ہے؟ ان کے والد نیک تھے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر تمہاری زندگی میں کچھ خیر مل رہا ہے، کچھ برکتیں مل رہی ہیں، کچھ کام مل رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے والد کی نیکی کا نتیجہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارے والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جی والد نیک ہیں اس لیے یہ ہو رہا، یہ پہلی چیز ہے۔ ایک صرف، بہت سارے علماء کے اقوال میں نے نوٹ کیے ہیں، ایک قول صرف تمہارے سامنے بول دیتا ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فیہ دلیل، اس میں یہ دلیل ہے، علی ان الرجل الصالح، نیک اگر آدمی ہو، یحفظ فی ذریتہ، اگر آدمی نیک ہو اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے، اگر آدمی نیک ہو اللہ اس کے اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آگے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہتے ہیں۔ کون ہے سعید ابن مسیب؟ کچھ عطر کے بوتل باقی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سعید بھائی آ کے میرے سے پرمیشن لے کر، چار مینار کے ابھی سیکریٹری ہیں، وہ روز یہاں درس میں بیٹھتے نہیں، میرے سے پرمیشن لے کر، مجھے ایک میٹنگ ہے مولوی صاحب میں جانا چاہ رہا ہوں بول کے پرمیشن لے کر گئے، روز یہاں بیٹھتے نا ایک صاحب، بغیر پرمیشن کے بھی جا سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مگر ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، سبحان اللہ۔ اور بڑے آدمی ہیں، چار مینار کے سیکریٹری، چھوٹی چار مینار کے سیکریٹری، ابو ہریرہ کے سیکریٹری، پھر بھی وہ پوچھ کے جا رہے ہیں۔ احترام ہے درس کا، درس کا احترام ہے، مجھے ارجنٹ کام ہے۔ جی ہاں، کتنے لوگ جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک تفسیر کا احترام، کس کا؟ تفسیر کا احترام۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ سعید ابن مسیب، کیا نام ہے؟ کون جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ خیر بہرحال ٹائم نہیں ہے، چلو۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں انی لازید فی صلاتی، میں کبھی کبھی لمبی نماز پڑھتا ہوں، اور یہ لمبی نماز میرے لیے نہیں پڑھتا، میں من اجل ولدی، میرے بچے کے لیے میں نماز لمبی کر رہا ہوں۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ، کئی ماں باپ پریشان ہیں، ہمارے بچے ہاتھ میں نہیں آ رہے، ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سن رہے، آپ نیک بنیے، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں اللہ وہ بچوں کو نیک بنائے گا۔ اگر نہیں بھی، مرنے کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے تمہاری نیکی کا فائدہ تمہارے بچے کو پہنچے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے، اگر باپ نیک نہیں ہے، برا ہے، تو نیک رہا تو بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر باپ برا رہا تو یہ بھی بات کر لیں گے نا، دونوں طرف سے بات کریں گے نا بھائی، نیک رہا تو فائدہ ہے، اگر باپ برا رہا تو جی ہاں، حدیث ایک پڑھ دیتا ہوں، باپ بیٹھے ہیں نا، بہت سارے باپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، کوئی بھی باپ یا کوئی بھی ماں اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ تلفوں کو دیکھو جو درس میں بیٹھ کے درس لکھ رہے ہیں، آپ جیسا شیپ دو گے ویسا بنیں گے، جو ماحول دیں گے ویسا بنیں گے۔ آپ ان کو حدیث پڑھاؤ حدیث پڑھیں گے، قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھیں گے، اگر آپ ان کو غلط ماحول دیں گے، اللہ نہ کرے یہی نوجوان آگے جا کر نشے میں چلے جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر ہے جو ذمہ دار ہیں، آپ ماحول اچھا دیجیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مکمل کر لیتا ہوں، اللہ نے جن کو ذمہ دار بنایا ہے، اگر وہ ذمہ داری میں خیانت کر رہا ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں رکھ رہا ہے، خود بھی نیک نہیں ہے، بچوں کو بھی نیک نہیں بنا رہا ہے، کیا سزا ہے جانتے ہیں اس بات کی؟ کیا سزا ہے اس کی؟ کیا سزا ہے بھائی اس کی؟ یا رب العالمین، ایسا ریسپانس رہا تو میں مشکل ہے میرا درس دینا۔ کیا سزا ہے اس کی؟ اگر باپ نے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے، اوپر ہوم تھیٹر، کیا ہے؟ ہوم تھیٹر، اوپر وغیرہ وغیرہ، سارا گھر تھیٹر بنا کے رکھا ہے، جی ہاں، ساری کچھ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، نہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی بچے کو نماز پڑھنے کے لیے، اگر ایسا باپ ہے جو ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ تو ہوتے سچ بچے اسے مارتے ہیں ایک دن بچے کو، وہی باپ، کتنے 100 لوگ ہیں
میری زندگی میں کم سے کم جنہوں نے مجھے مل کے کہا ہے میرا بچہ مجھے مارتا ہے مولوی صاحب، ہاں میرا بچہ مارتا ہے مولوی صاحب. کتنے چاہیے مثالیں، کتنی مثالیں چاہیے. چاقو اٹھا لیتا مولوی صاحب، چاقو اٹھا لیتا مولوی صاحب. آج ہیں ایسی مثالیں. اگر باپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں، اچھا رہا تو مرنے کے بعد بیٹوں کو پہنچ رہا ہے، اچھا نہیں رہا تو حدیث نہیں بولوں چلے جاؤں آگے بڑھ جاؤں. اللہ کے نبی نے بہت بڑا جملہ کہا، سمجھ جاؤ، اللہ کے لیے سمجھ جاؤ. صرف بڑی بڑی انگریزی اسکولوں میں پڑھا کر یہ نہیں سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. نہیں، آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے، آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا. اگر کسی باپ نے ذمہ داری نہیں نبھائی، اس نے خیانت کیا. اب میں بخاری اور مسلم کا جملہ پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، سب مل کے پڑھو میرے ساتھ. آپ نہیں بولے نا، اب بولو اللہ، بولو حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس باپ پر جنت کو حرام کر دے گا. اللہ اس باپ پر جنت کو حرام کرے گا. اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ حدیث صرف باپ کے لیے نہیں، ہر ذمہ دار کے لیے. اگر نیک رہے تو فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر برے رہے تو بڑا نقصان ہونے والا ہے. وقت ختم ہو چکا ہے، آگے کیا بولیں کیا نہیں بولیں. ایک تو میں نے ذرا ڈھنگ سے بول دیا ہے، باپ کی نیکی بچوں کو پہنچتی ہے. دوسری ایک چھوٹی چیز ہے، وہ بول کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور وہ چیز ہے حضرت مریم کے بارے میں. کس کے؟ مجھے زیادہ قریب ہے. آپ کو اعمال الحمدللہ پسند ہیں، کس کا عمل قبول ہوگا؟ میرے بہت ساری تقریریں ہیں، بہت سارے میرے خطبے ہیں، اس پر آپ سن سکتے ہیں. یہ ایک چیز سن لیجئے، یہ میرے لیے بڑی اہم ہے. سارے قرآن مجید میں اکیلی عورت جن کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ رکھا ہے، پہلا. دوسرا، جلدی جلدی چلتا ہوں میں، مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں درس پہلے بھی ختم کر سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. دوسری مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی نے ایک لکیر ڈالی اور اس کے بعد نبی نے 4 الگ الگ لکیریں ڈالی. پہلے ایک اور حدیث ہے، پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا یہ 4 کیا ہیں جانتے ہیں؟ اتدرون ما ہی؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی نے ایک جملہ کہا، افضل نساء اہل الجنہ. یہ 4 لکیریں نہیں ہیں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں جنت کی سب سے فضیلت والی یہ 4 عورتیں ہیں. ساری جنت میں سب سے فضیلت والی یہ 4 عورتیں ہیں. جی میں نہیں پوچھوں گا، وقت نہیں ہے. نمبر 1 نبی نے جن کا نام لیا حضرت ختیجہ بنت خویلد. سیکنڈ نمبر پر نبی نے جو نام لیا فاطمہ بنت محمد. تیسرے نمبر پر نبی نے جو نام لیا مریم ابنت عمران. چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے جو نام لیا آسیہ بنت مزاحم امراۃ فرعون. 4 نام اللہ کے نبی نے لیے ایک حدیث کے اندر. میں نے نام تمہارے سامنے گنا دیے. دوسری حدیث بخاری کی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. اللہ کے نبی کا جملہ ہے کہ مردوں میں بہت سارے مرد درجہ کمال کو پہنچے، عورتوں میں بہت مختصر عورتیں ہیں جو اس درجے کو پہنچے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ جملے کا معنی کیا ہے؟ مردوں میں بہت سارے مرد، حدیث کا جملہ ایسا ہے کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء. عورتوں میں نہیں پہنچے، کم عورتیں درجہ کمال کو پہنچے ہیں. یہ درجہ کمال سے مراد آپ کے ذہنوں میں شک نہیں آنا چاہیے، تقویٰ اور نیکی میں، تقویٰ اور نیکی میں کمال درجے کو عورتوں میں کم عورتیں پہنچی ہیں. یہاں اللہ کے نبی نے پہلا نام لیا مریم بنت عمران، سیکنڈ نام لیا آسیہ امراۃ فرعون علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور ان میں جو صحابیات ہیں رضوان اللہ علیہن اجمعین. تیسرے نمبر پر اس حدیث میں نبی نے ایک دوسرا نام لیا. جی بارک اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. اور نبی نے یہ جملہ کہا وفضل عائشہ رضی اللہ عنہا. ساری عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسی سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا جملہ ہے؟ کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ سمجھ میں آ گئے، بارک اللہ فیکم. کسے سمجھ میں آیا ہے؟ آپ کو آ گیا. اٹھاؤ ہاتھ ذرا اوپر اٹھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا. سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر آیا سمجھ میں؟ پڑھو، بولو کیا معنی ہے اس کا. جی ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، غلط جواب دیا تو پیسے الٹے ہو جاتے ہیں.
کیسا بھائی؟ سرید، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اب کھڑے ہوئے عمر میں، اللہ آپ کو برکت دے۔ سرید نبی کے زمانے کی سب سے بہتر غذا، غذاؤں میں بہت بہترین غذا سرید ہوتی تھی، آج بھی بن رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کو، صحابہ کو بہت پسند، نبی نے اس کی مثال دی، کہا یہ سب سے زیادہ تمام کھانوں پر جیسے اس کی فضیلت ہے، ویسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک جملہ تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میری اور تمہاری ماں کو گالی دے تو ہم اس شخص کو دعا دیں گے؟ دعا دیں گے؟ کوئی میری ماں کو اور تمہاری ماں کو اگر گالی دے ہم دعا دیں گے اسے؟ ارے ہاں بولو یا تو نہیں بولو۔ اگر کوئی امت کی ماں کو گالی دے، اسی لیے ہم شیعہ سے ذرا دور رہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ ہمارا اختلاف بڑا گہرا ہے، ہمارا اختلاف عقیدے کا ہے۔ ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، کیا کریں گے، مجبور ہیں، ہم نہیں مل سکتے ان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کا تذکرہ یہاں گزرا، پھر ٹاپک الگ ہو جائے گا میرا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ملا لیجئے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 پر 2 عورتوں کا نام لیا ہے۔ کتنے؟ لکم الخیار، تمہارا اختیار ہے، چاہو تو بولتا ہوں، نہیں تو اللہ سے دعا کر کے ایک پیغام دے کے درس ختم کر لیتا ہوں۔ جی گننا، انگلی پر رکھ لو ہاتھ۔ حوا علیہ السلام، بیچ میں 21 ہو گئے تو بھی بولنا مجھے۔ سارہ علیہ السلام، تیسرا بنات لوط، لوط علیہ السلام کی بیٹیاں، قرآن میں بار بار تذکر آتا ہے۔ چوتھا حنہ، کیا نام؟ کون ہے حنہ؟ امرأۃ عمران، حضرت عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کے امی کا نام قرآن میں ہے۔ مریم علیہ السلام کے امی کا نام حنہ ہے۔ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ 5واں خود مریم علیہ السلام۔ 6 امرأۃ زکریا، زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام آیا ہے جی۔ 7واں رحمہ، یہ بھی ایک عورت کا نام آیا ہے۔ یہ کون ہے رحمہ؟ زور سے بولو۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام۔ اللہ ایسی ہر عورت کو بنائے جو شوہر کا بدن خراب ہونے کے باوجود، شوہر بیمار ہونے کے باوجود کبھی شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑے، رحمہ۔ 8واں آسیہ بنت مزاحم، بار بار ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 9واں امرأۃ عزیز مصر، عزیز مصر کی بیوی، بار بار تذکرہ آتا ہے۔ 10واں نسوۃ فی قصۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے قصے میں عورتوں کا تذکرہ آتا جنہوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ 11واں ام موسیٰ، حضرت موسیٰ کی امی، ان کا تذکرہ ہے۔ 12واں اخت موسیٰ، حضرت موسیٰ کی بہن۔ 13واں امرأۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ کی بیوی، حضرت موسیٰ کی امی کا بھی نام، حضرت موسیٰ کے بہن کا بھی نام، حضرت موسیٰ کی بیوی کا نام۔ جی ہاں۔ 14واں بلقیس ملکہ سبا۔ 15واں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ 16واں ام المؤمنین حضرت زینب۔ 17واں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ 18 خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا۔ 19واں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ 20واں جی کتنے باقی ہیں؟ 2 3 ہیں، سو میں ذرا غلطی کر لیا 19 20 میں جی۔ زور سے بولو۔ نوح علیہ السلام، جزاک اللہ خیر۔ نوح علیہ السلام، اس لیے معلوم ہے، اس لیے کھڑا میں، حضرت نوح کی بیوی، جی ہاں 21۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، بارک اللہ فیک، آخری عورت اروا، نام کتنا پیارا دکھتا، دیکھو یہ اروا، بچوں کو نام رکھ ڈالیں گے تو بھی جاتا غلطی سے۔ اروا بنت حرب بن امیہ امرأۃ ابی لہب، ابو لہب کی بیوی، اس کا نام اروا ہے۔ تبت یدا، اس میں آتا نہیں کیا ہے، آگے پڑھو۔ تبت یدا ابی لہب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات، اس کے بعد وامرأتہ، ٹھہر جاؤ، اس کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کر لے کر آتی تھی، وامرأتہ 22 عورتیں۔ مجھے ایک پیغام دے کر یہ بات ختم کرنی ہے، اس میں بہت ساری عورتیں نیک ہیں،
اور بہت ساری عورتیں نیک بھی نہیں ہیں، سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے، امہات المؤمنین مسلمان عورتوں سے میری گزارش ہے، کس کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں ان کو رول ماڈل بنائیں، جن کو اللہ نے نبی نے کہا وہ جنت کی سردار ہیں، یا پھر آج کے ناچنے والوں کو آپ رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، لکم الخیار، تمہارا اختیار ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے آپ انہیں رول ماڈل بنائیے، آپ انہیں رول ماڈل بنائیے، انشاءاللہ جنت میں ان کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو امہات المؤمنین کی طرح بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اللہ جو باقی رمضان ہیں بہتر شکل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔